اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سید حفیظ سبزواری، اور آج کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ ہے بجلی کے بلوں میں اضافہ، اور یہ مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پہلے منتخب حکومت تھی، اب نگران حکومت ہے، لیکن کبھی بجلی 4 روپے بڑھا دی جاتی ہے، کبھی 5 روپے 40 پیسے یونٹ بڑھا دی جاتی ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور کیوں پوچھنے والا ہو؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نگران وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے وہ سابقہ حکومت کی پالیسیوں کو برقرار رکھے گی، وہی تسلسل برقرار رہے گا۔ اب اس سے یہ اخذ ہونا چاہیے اور لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ دراصل یہ نگران حکومت نہیں، بلکہ اس کے پاس سارے وہ اختیارات ہیں جو کہ ایک منتخب حکومت کے پاس ہوا کرتے ہیں۔ ناظرین، مختلف شہروں میں احتجاج ہو رہے ہیں، لوگ احتجاج کرتے ہیں، بینر بھی لے کر آتے ہیں، کتبے بھی اٹھاتے ہیں، نعرہ بازی بھی کی جاتی ہے، اور کئی جگہ پر میں نے یہ سنا ہے کہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ جو میٹر اتارنے آئے اس کو پکڑ لو، اس کو مارو۔ ایک شخص نے یہ پوسٹ کی کہ جو میٹر اتارنے آئے گا وہ میری لاش سے گزر کر جائے گا۔ کچھ خدا کا خوف کریں۔ افسران اور ملازمین کا کیا قصور ہے؟ میں بار بار یہ کہوں گا، یہ بات ریپیٹ کروں گا کہ محکمہ وابطہ کے جو افسران ہیں وہ ہمارے لیے ہر وقت خدمت خلق میں مصروف ہیں، افسران ہوں یا ملازمین ہوں۔ اور میرا خیال ہے جتنی محنت بجلی کے ملازمین کرتے ہیں، وابطہ کے ملازمین کرتے ہیں، اور بڑے بڑے دور افتادہ علاقوں میں اور بڑے بڑے خطرناک طریقے سے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر وہ ہمارے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ تو بات میں کم از کم ذاتی طور پر اس سے متفق نہیں ہوں کہ جناب ایکسین کے خلاف ہڑتال کریں، ایس ڈی او کے خلاف ہڑتال کریں، ملازمین کو پکڑ لیں، میٹر نہ اتارنے دیں۔ یہ سب غلط ہے، اور جو بھی یہ کرتا ہے بے وقوف ہے، کیونکہ جو اوپر سے آرڈر آنا ہے ملازمین نے اس کو اوبے کرنا ہے۔ تو یہ میری بات یاد رکھیں کہ ملازمین آپ کے ساتھ ہیں، وہ بھی پاکستانی شہری ہیں، بے شک وہ وابطہ کے ملازم ہیں، لیکن اصل قصور جو پالیسی بناتے ہیں، پالیسی ساز ادارے ہیں، اصل قصور ان کا ہے۔ جتنی ہماری انجمن تاجران کی تنظیمیں ہیں یہ سب سوئے ہوئے ہیں، اپنے اپنے گھروں میں اے سی چلا کر یہ سو رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں غریب عوام کا۔ میرا خیال ہے اگر پورے ملک میں پہیہ جام کر دیا جائے اور اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ کیا جائے تو صرف اور صرف 1 یا 2 دن میں یہ تمام مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ حکمرانوں کی عیاشیاں بھی ختم ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کے بجلی کے بلوں کے ٹیکس سے وصول کی جا رہی ہیں۔ آج میں ایک بل دیکھ رہا تھا، ابھی حال ہی میں 3-4 دن پہلے بٹ گرام میں ایک آپریشن ہوا جس میں 6 طلباء اور ایک ٹیچر چیئر لفٹ میں پھنس گئے۔ نہ جانے اس پر کتنے کروڑ روپے خرچہ کیا گیا۔ ایک بل میں نے دیکھا کہ باقاعدہ اس پر لکھا ہوا تھا بٹ گرام آپریشن سرچارج، 420 روپے لگے ہوئے تھے بل میں۔ تو حکومت پاکستان کو شرم آنی چاہیے، خاص طور پر جو بجلی کا محکمہ ہے، کہ کیا عوام پر کب تک یہ بوجھ مختلف ٹیکسز
गुंडा टैक्सेस डालते रहेंगे। आइए हम ये अहद करें, हम इस्लामाबाद की तरफ निकलें, लॉन्ग मार्च करें, पुरअमन एहतजाज करें, जो कि आईन पाकिस्तान के तहत आपका हक है। घर में बैठने से कुछ नहीं होगा, ना ही छोटे छोटे एहतजाज करने से हुकूमत के कानों पर जूं रेंगने वाली। ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म ने खुद कहा है कि हम साबका हुकूमत की पॉलिसियों को ही आगे बढ़ा रहे हैं। अब मेरा ख्याल है समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी है। बहरहाल जिस दोस्त ने या भाई ने वापडा के मुलाजमीन के बारे में बात की है कि मीटर ना उतारने दें, मीटर ना काटने दें, पकड़ के मारें, ये बिल्कुल गलत है। ऐसी कोई हरकत ना करें जिसमें कोई आपके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई हो। अफसरान और मुलाजमीन हमारे बहन भाई हैं। अगर पकड़ना है तो ऊपर वालों को पकड़ें, जो जहाँ से बिजली आती है और जो पॉलिसी साज इदारे हैं उनको जाकर मारें, फिर आपका लग पता जाएगा। मुलाजमीन को रोब और दबदबे ना दें। करना है तो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करें, एक दिन पूरे पाकिस्तान में पहिया जाम कर दें। मैं देखता हूं कि कैसे बिजली के बिलों में कमी नहीं होती। निकलना पड़ेगा, निकलो निकलो, चलो चलो इस्लामाबाद की जानिब चलो।